بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الادب المفرد کی ایک روایت کہ جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا ہے، جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے واقعے پر مشتمل ہے کہ جب ان کا پاؤں مبارک سن ہو گیا تو کسی نے کہا کہ حضور اپنی محبوب ترین ہستی کو پکاریے، تو انہوں نے یا محمد کہا تو ان کا پاؤں مبارک درست ہو گیا۔ اب اس روایت کی سند پر اعتراض کرتے ہوئے جو معترضین ہیں اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اس میں ایک راوی ہیں ابی اسحاق سبی، وہ کہتے ہیں کہ یہ مدلس ہے، تو اس وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ راوی کا صرف مدلس ہونا یہ روایت کو ضعیف نہیں کرتا، حالانکہ کئی مدلسین ایسے ہیں کہ جن کی بغیر کسی صراحت کے تدریس مقبول ہوتی ہے محدثین کے ہاں، اور کئی مدلس ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ صراحت کر دے تو پھر ان کی روایت کا ذوق ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی اسی روایت پر اگر دیکھا جائے تو سند میں ابی اسحاق سبی، انہوں نے عبد الرحمن بن سعد کے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مولا ہیں، ان سے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور انہوں نے اس میں صراحت بھی ذکر کر دی، اور اسی روایت میں وہ صراحت موجود ہے کہ ابی اسحاق سبی نے عبد الرحمن سے انہوں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ذکر فرمایا۔ اور تعظیم الکمال فی اسماء الرجال اگر اٹھا کر دیکھیں تو اس میں حضرت ابی اسحاق سبی، ان کا سماع حضرت عبد الرحمن بن سعد سے منقول ہے کہ انہوں نے سماع کیا ہے، تو لہٰذا جب ابی اسحاق سبی انہوں نے جو راوی ہے اس کی صراحت کر دی ہے تو پھر ذوق ختم ہو گیا، تو اس سند پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا ہے۔ اب دوسری بات کہ میں نہ مانوں کا کوئی علاج نہیں ہوتا، اگر پھر بھی کوئی یہ بات کہ جی ہم نہیں مانتے اس بات کو، اس میں بس وہ ہے کہ مدلس ہے، بس نہیں ماننا، بس بات ختم ہے۔ اچھا، ایک اور روایت ہے اسی مضمون کی، وہ روایت غریب الحدیث میں ہے، اس میں جو امام شعبہ بن حجاج ہیں وہ اسی روایت کو ذکر کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا پاؤں مبارک جب سن ہو گیا تو ان سے کہا گیا کہ محبوب ترین ہستی کو پکاریے، تو انہوں نے یا محمد کہا تو اس وقت ان کا پاؤں مبارک درست ہو گیا۔ اب اس میں امام شعبہ راوی ہیں، اور امام شعبہ جو مدلس ہیں لیکن اس درجہ کے مدلس ہیں کہ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر امام شعبہ تم سے کہہ دے کہ میں نے سنا ہے تو پھر یہ نہ کہو کہ کس سے سنا ہے، بلکہ انہوں نے جس شخص سے سنا ہے وہ انہوں نے سن کے ہی اسی سے تمہیں ذکر کیا ہے۔ اور امام شعبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں تمہیں یہ بات کہہ دوں کہ میں نے فلاں مرد سے سنا ہے تو میں نے سنا ہوتا ہے تو پھر میں روایت کرتا ہوں۔ اور محدثین کے ہاں امام شعبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی جو تدلیس ہے وہ بغیر صراحت کے بھی مقبول ہے، یعنی اگر وہ راوی کی صراحت نہ بھی کرے تو بالاجماع محدثین کے ان کی روایت مقبول ہوتی ہے۔ تو لہٰذا غریب الحدیث میں جو سند ہے اس میں امام شعبہ ہے، اور امام شعبہ جب اس کو ذکر کرتے ہیں تو پھر ان کی اگر وہ صراحت نہ بھی کرے راوی کی تو پھر بھی ان کی تدریس مقبول ہوتی ہے، تو لہٰذا اس روایت سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ لہٰذا اس میں پہلی روایت میں الادب المفرد والی روایت میں صراحت موجود ہے عبد الرحمن بن سعد کی، حضرت ابی اسحاق سبی کی جو راوی ہیں، اور اسی طرح دوسری روایت میں امام شعبہ ہے، اور امام شعبہ کے لیے صراحت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا جو معترضین اس پر اعتراض کرتے ہیں لمبے چوڑے جی فلاں ایسا مدلس ہے، اگر صرف مدلس کہہ دینے سے راوی ضعیف ہو جاتا ہو، تو ابی اسحاق سبی ان کے احوال اٹھا کر دیکھیں تہذیب الکمال سے، امام ہے، ثقہ ہے، اور اسی طرح حضرت سفیان ثوری ہیں، سفیان بن عیینہ، حضرت شعبہ، یہ ساری تدریس کرتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو صحابہ میں بھی کئی ایسے ہیں جو تدریس کرتے ہیں، تو اگر صرف مدلس ہونا ہی روایت کے ضعیف ہونے کے لیے کافی ہے تو جو روایات پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، پھر وہ روایات کے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ان کی ان روایات کو ضعیف کہو گے؟ تو لہٰذا یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی صحابی سے سنی ہے، ان کے تقویٰ پر، ان کی درایت پر، ان کی روایت پر سب کو اعتماد ہے، تو لہٰذا صحابہ کی جو اس طرح کی روایت ہوتی ہے ان کو قبول کیا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ محدثین کے جن پر محدثین نے اعتماد کیا کہ ان کی تدریس مقبول ہے، کچھ کی صراحت کے ساتھ، کچھ کی بغیر صراحت کے ساتھ، تو وہ روایت مقبول ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ مدلس ہو تو روایت ضعیف بھی ہوگی۔